السلام علیکم ایوری ون. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برانڈنگ. برانڈنگ سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ برانڈ کیا ہوتے ہیں. آفرنگ فرام اے ویل نون سورس از کالڈ برانڈ. یہ تو ایک ڈیفینیشن ہوگی کہ کسی ایک ویل نون سورس سے جو ہمارے پاس پروڈکٹ آتا ہے, جو آفرنگز آتی ہیں, وہ برانڈس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس آئی فون کی طرف سے کوئی چیز آئے تو وہ ایک برانڈ کہلائے گا. اگر ہمارے پاس ایل جی کی طرف سے کوئی چیز آئے تو وہ برانڈ کہلائے گی. سیمسنگ کی طرف سے کوئی موبائل آئے تو وہ ایک برانڈ کہلائے گا. پی این جی کی طرف سے کوئی چیز پروڈکٹ ہے, آفرنگ آئے تو وہ برانڈ کہلائے گی. بٹ اس کے علاوہ جو برانڈز ہوتے ہیں ان کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ ان کے اوپر ایک کمپنی کا لوگو, ٹیگ, خاص نیمز, اوپر کوئی کوڈنگ کی ہوتی ہے کسی طرح کی, تاکہ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ کمپنی کی اسٹیمپ اس کے اوپر یہ شو کرتے ہیں کہ یہ جو کمپنی کا جو پروڈکٹ ہے یہ جسٹ ایک پروڈکٹ نہیں ہے, یہ ایک برانڈ ہے. برانڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کی ایک خوبی ہے کہ اس کے اندر ایسی کوالٹیز ہوں گی, ایسی کوالٹی کو کنٹرولڈ پروڈکٹ ہوگا جس کے اوپر زیرو ایرر ہوگی. بیسیکلی اس کے اوپر پریسیجن, میکسیمم پریسیجن ہوگی, اور اس کی جو میجرمنٹس ہے یا اس پروڈکٹ کی جو فیچرز ہیں, کوالٹیز ہیں اس کی, جو وہ عام پروڈکٹ سے 4-5 گنا بیٹر ہوں گی. برانڈز آر دا نیمز, لوگوز, سیمبلز اسائنڈ ٹو انڈیویجول گڈز اور ٹو اے گروپ آف کمپلیمنٹری پروڈکٹس. جو برانڈز ہوتے ہیں, برانڈس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کمپنی جو کسٹمرز کا سرچ ٹائم جو ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے, کسٹمر کی ایفرٹس کم لگتی ہیں. وہ ایک برانڈ جب دیکھ لے گا کمپنی کی طرف سے ایک اسٹرانگ برانڈ آ گیا تو کسٹمر کو زیادہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, الٹرنیٹیوز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس برانڈ کو ایکسیپٹ کر لے گا کیونکہ اس کے اوپر کمپنی نے یہ باور کیا ہوا ہے کہ ہماری جو کمپنی ہے, اگر کمپنی کا برانڈ امیج اچھا بن چکا ہے, کمپنی کا امیج اچھا بن چکا ہے, تو ساری بات ہے اس کے برانڈس کو بھی زیادہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس برانڈ کو لے نہ لیں. دیکھا جائے گا اگر اس کمپنی کا برانڈ ہے تو وہ پریفریبل ہوگا. ایل جی کا جو بھی پروڈکٹ آئے گا, ایل جی کے موبائلز ہو گئے, ایل سی ڈیز ہوں گی, جتنی بھی چیزیں, اگر ایل جی کا برانڈ امیج, کارپوریٹ امیج اچھا ہے, اگر ایل جی ایک مارکیٹ میں ویل نون کمپنی ہے, تو اس کے جو بھی برانڈ آئے گا کسٹمر اس کو لیں گے. یہ نہیں ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے کہ اس کو نہ لیں, اس کو نہ لیں. اب ہم بات کریں گے ٹائپ آف برانڈس کی. برانڈس کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں, یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے بیسیکلی. پہلا ہے فیملی برانڈس. فیملی سے نام سے ظاہر ہے کہ ایک برانڈ کے نیچے جتنے بھی برانڈس ہوں گے وہ فیملی برانڈس ہیں. فار ایگزامپل پیپسی ہے, پیپسی کے نیچے لیز, پیپسی کا برانڈ ہے, سب برانڈ ہے بیسیکلی, تو وہ ایک فیملی برانڈ کہلائے گا کہ ایک ہی برانڈ نیم سے ہم مختلف برانڈس کو لیں. فار ایگزامپل ایل جی ہے, ایل جی کی جتنی بھی ایل سی ڈیز ہیں, موبائلز ہیں, جتنے بھی اس کے لیکوڈ ڈسپلیز ہیں, یا اس کی جو ایل جی کے جتنے بھی الیکٹرانکس کا جتنا بھی ایل جی کا سامان ہے, اس کے اوپر ایل جی ہی لکھا ہوتا ہے. اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ایل جی آگے جا کے کچھ اور لکھ دیا جائے, ایل جی 540 اینی تھنگ, ایسے نہیں ہوتا. ایل جی کی ایل سی ڈی ہے, اس کے اوپر بھی ایل جی ہوگا. ایل جی کا موبائل ہے, اس کے اوپر بھی ایل جی لکھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیملی برانڈنگ کر رہے ہیں. ان کے جتنے بھی برانڈ ہیں ایک ہی برانڈ نیم سے ان کو سب کو شو کیا جا رہا ہے. A group of related products sold under one brand name are called family brands. لائک ایل جی ہو گیا, لائک سیمسنگ ہو گیا, سیمسنگ کی ایل سی ڈی لیں اس کے اوپر بھی سیمسنگ لکھا ہوگا. سیمسنگ کا موبائل لیں گے اس کے اوپر بھی سیمسنگ. ماڈل نمبر چینج ہو سکتے ہیں لیکن نام مین برانڈ کا ہی نام لکھا ہوگا. کمبیلز برانڈ اپلائز ٹو ویریس لائنز آف سوپس اینڈ ادر ویجیٹیبل پروڈکٹس. جتنے بھی ویجیٹیبل پروڈکٹس ہیں, یہ سوپس ہیں کمبیلز برانڈ کے, تو ان کے اوپر صرف کمبیل کا نام ہی لکھا ہوتا ہے اور کسی ان کے برانڈ کو الگ نیم نہیں دیتے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہوگا جی فیملی برانڈنگ. ایک ہی پروڈکٹ برانڈ کا نیم ایک ہی ہوگا, اس کے نیچے مختلف سب برانڈ آتے جائیں گے. برانڈ ایکسٹینشن. برانڈ ایکسٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ایک جو برانڈ ہم نے مارکیٹ میں لانچ کیا ہے, اب اس کے اندر مختلف چینجز کر کے نیا برانڈ نیم اس کو دے کے اور برانڈ مارکیٹ میں لایا جائے. کہ ایگزسٹنگ مارکیٹ ہوگی لیکن برانڈ چینج ہوگا. برانڈ کے اندر ایسی نئی چیزیں, نئی فیچرز ہم ڈال دیں گے تاکہ اس برانڈ میں, اس کی فیچرز میں ایکسٹینشن آ جائے اس کی, تاکہ لوگ اس کو ایک الگ برانڈ سمجھیں. جیسے نائکی ہے, نائکی کے شوز ہیں, نائکی کے اپرلز ہیں, نائکی کے اور بھی بہت ساری چیزیں, لیکن اس کو لکھا ہوا نائکی ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, برانڈ ایکسٹینشن کی ہے کہ اپنے پروڈکٹ شوز والے سے لے کے اب شرٹس پہ آ گئے ہیں, جینس پہ آ گئے ہیں, اور بھی انہوں نے بہت سارے اپرلس وغیرہ کے بہت سارے بزنس اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں. اوپر نام نائکی کا ہوگا لیکن نیچے ان کی ڈسکرپشن میں یا اس کے نیچے ہی لکھا ہوگا نائکی شوز, نائکی ڈریسز, نائکی شرٹس, ٹی شرٹس. تو یہ سارا کیا ہے, یہ برانڈ ایکسٹینشن ہے کہ انہوں نے اپنے برانڈ کے اندر ایسی نئی چیزیں ڈالی ہیں کہ ان کے برانڈ میں کیا, یہ ایک نیا ایگزسٹنگ برانڈ میں نیا برانڈ بن گیا. ایگزسٹنگ برانڈ کے اندر چینجز کر کے ایک نیا برانڈ انہوں نے وجود میں لایا. برانڈ ایکسٹینشن مینس ایڈ نیو تھنگس ان دا ایگزسٹنگ برانڈ نیم. برانڈ ایکسٹینشن از دا یوز آف اسٹیبلش برانڈ نیم آن نیو گڈس اینڈ سروسز not related to core brand. Example, Nike deals with apparel and shoes and many other categories. تو یہ کیا ہے, برانڈ ایکسٹینشن ہے. انہوں نے پہلے شوز کی بزنس اسٹارٹ کیا تھا, نائکی اسپورٹس کے لیے مشہور تھی, اب وہ ٹی شرٹس لے رہی ہے, اب وہ دوسرے اور بزنس میں جا رہی ہے.
جس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، دا یوز آف یوز آف این اسٹیبلش برانڈ نیم اور پروڈکٹ اور سروس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا کور برانڈ. اس برانڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے، اس کور برانڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے، لیکن اس کے پروڈکٹ اور سروسز سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے، لیکن اسی پروڈکٹ اور سروس کا نام استعمال کر کے ہم نیا برانڈ بناتے ہیں. نائکی کا استعمال کر کے ہم شوز سے کیا ٹی شرٹس پہ آ گئے، تو وہ آپس میں ریلیٹڈ نہیں ہے. ٹی شرٹ الگ بزنس ہے، جو شوز ہیں وہ الگ بزنس ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، اسی جیسے پیپسی ہے، پیپسی ایک الگ بیوریجز ہے، اور اس کے ہم نے سب برانڈ جو ہے لیز ہم لے کے آئے ہیں. تو لیز کیا ہے، بیسیکلی برانڈ ایکسٹینشن ہے اس کی، کہ لیز الگ چیز ہے اور پیپسی ایک الگ پروڈکٹ ہے، ان کی پروڈکٹ کیٹیگری الگ ہے. فار ایگزامپل پیپسی از اے برانڈ اینڈ لے مرنڈا آر دا برانڈ ایکسٹینشن آف پیپسی. پیرنٹ کمپنی پیپسی ہے، پیرنٹ پروڈکٹ نیم پیپسی ہے، لیکن پھر لیز ہو گیا، اس کے اندر وہ مرنڈا ہو گیا، یہ سارے کیا ہیں اس کی برانڈ ایکسٹینشن ہے. نیکسٹ ہے جی فلینکر برانڈ. اچھا فلینکر برانڈ کیا ہے، ایک ہی جو آپ کا برانڈ آلریڈی مارکیٹ میں آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں، ایک ہی برانڈ مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، اسی کے اندر ہی آپ مختلف سب برانڈ لے کے آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل پروکٹر اینڈ گیمبل ہے، اس کے اندر سرف آ جاتے ہیں، اس کے اندر ٹائڈ آ جاتا ہے، اس کے اندر سوپس آ جاتے ہیں، اس کے اندر ڈٹرجنٹس آ جاتے ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ سارا کیا ہے، اس کی فلینکر برانڈ ہیں. بیسیکلی ایک ہی برانڈ کے نیچے مختلف برانڈ، اسی برانڈ نیم مین برانڈ نیم ایک ہی رہے گا، لیکن سب برانڈس کا الگ نیم ہم دیں گے. بیسیکلی جس طرح پی این جی کے ہیں، یہ ہیڈ اینڈ شولڈر پی این جی کا ہے، اور ٹائڈ جو ہے یہ جو ڈٹرجنٹ ہے یہ بھی پی این جی کا ہے، لیکن اس کا ہم نے الگ نام دیا ہوا ہے. اوپر پی این جی کا لوگو لگا دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا سب برانڈ ہے. تو یہ فلینکر برانڈ ہوتے ہیں. کہ فلینکر برانڈ از دا ڈیولپمنٹ آف نیو برانڈ بائی این کمپنی ان اے گڈ اور سروس کیٹیگری ان وچ اٹ کرنٹلی ہیز اے برانڈ آفرنگ. اسی برانڈ آفرنگ کے اندر رہتے ہوئے، اسی پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر رہتے ہوئے پی این جی نے ٹائڈ انٹروڈیوس کیا، سوپ انٹروڈیوس کروائے، ڈٹرجنٹس انٹروڈیوس کروائے مختلف. تو اس کا برانڈ نیم ایک ہی ہے، پروڈکٹ نیم ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، مختلف کیا کیا اپنے. تو یہ کیا ہے بیسیکلی فلینکر برانڈ ہے. پروکٹر اینڈ گیمبل پرائمری ڈٹرجنٹس وار چیئر اینڈ ٹائڈ، بٹ اوور دا ایئرس پی این جی انٹروڈیوس آئیوری، ڈیفٹ اینڈ گین. یہ جو اس کی 7 اپ ہو گیا، 7 اپ ڈائٹ ہو گیا، 7 اپ نے 7 اپ ڈائٹ انٹروڈیوس کی، 7 اپ زیرو انٹروڈیوس کرائی، اسپرائٹ زیرو انٹروڈیوس کرائی. تو یہ فلینکر برانڈ ہے. ایک ہی پروڈکٹ کیٹیگری ایک ہی رہے گی. اگر ہم بیوریجز کو ٹارگیٹ کریں تو بیوریجز کے اندر ہی ہم اور پروڈکٹس لاتے جائیں گے، تو وہ فلینکر برانڈ ہوگا. اگر ہم بیوریجز کے ساتھ کوئی اور پروڈکٹ لائن سٹارٹ کر لیں تو وہ برانڈ ایکسٹینشن ہے. جس طرح پیپسی والوں نے لیز سٹارٹ کیا تو وہ برانڈ ایکسٹینشن ہے. تو یہ کو برانڈنگ کیا ہے کہ دو برانڈس کو ملا کے ایک برانڈ بنا دینا، یہ کو برانڈنگ ہے. یہ بیسکلی جیسے کو ایجوکیشن ہوتی ہے، اس طرح کو برانڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ دو برانڈس آپس میں مل کے ایک سنگل برانڈ بنائیں گے. جس طرح سونی اینڈ ایرکسن دو کمپنیز تھے، انہوں نے مل کے ایک موبائل فون لانچ کیا تھا، سونی ایرکسن. تو اس کو برانڈنگ کا فائدہ دونوں برانڈس کو، دونوں کمپنیز کو ہوگا کہ دونوں کے جو لائل کسٹمر ہیں وہ اس پروڈکٹ کو لیں گے. سونی کے جو تھے اور ایرکسن دونوں کے جو برانڈ لائل کسٹمر تھے، اب دونوں نے ایک ہی موبائل فون لینے کے اوپر آمادہ ہو جائیں گے کہ اس میں سونی کا نام بھی ہے، ایرکسن کا نام بھی ہے. تو یہ بیسکلی دونوں کمپنیز کا رسک منیمائز ہو جاتا ہے، اس کے رسک کم ہو جاتا ہے کہ نیا پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں. اگر دو برانڈس کا نیم ہوگا تو وہ زیادہ فیوریبل ہوگا، مارکیٹ میں جا کے زیادہ اچھا رسپانس لے کے آئے گا. اگر ایک ہی برانڈ نیم ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں فلاپ ہو جائے. کو برانڈنگ از دا کمبینیشن آف ٹو برانڈس انٹو اے سنگل برانڈ. کو برانڈنگ انوالو رسک بیکاز if both brands fail to do well in the marketplace, then both brands suffer a lot. جیسے کہ کے ایف سی اینڈ پیپسی دونوں آپس میں کمبائن ہو کے آتی ہیں، آر مارکیٹڈ ٹوگیدر، یہ کو برانڈنگ ہے. اور جس طرح آپ فار ایگزامپل لے لیں کہ سونی اور ایرکسن کی میں نے ایگزامپل دی ہے، وہ بھی ایک کو برانڈنگ کی ٹائپ ہے بیسیکلی. نیکسٹ ہے جی پرائیویٹ برانڈس. یہ ہے جی پرائیویٹ برانڈس. پرائیویٹ برانڈس وہ برانڈس ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن بناتی ہے اور اپنے ہی آؤٹ لیٹ سے بیسیکلی کیا کرتی ہے، سیل کراتی ہے. کسی بھی ریٹیل آؤٹ لیٹ میں مارکیٹ میں سپلائی جس طرح ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو نہیں دیتی، تو مارکیٹ میں کمپنی خود بنائے گی اور لوگوں کو کہے گی آپ ہماری فیکٹری شاپ سے آ کے لے جائیں. تو یہ کیا ہے بیسیکلی، یہ ہے پرائیویٹ برانڈس. جس طرح ہونڈا والے ہیں، ہونڈا کی اپنی، ہونڈا جو شیخو پورہ میں ہے، پاکستان میں ہونڈا ہے، تو اس کی جو اپنی ایک فیکٹری شاپ ہوتی ہے، فیکٹری کے باہر فیکٹری شاپ کا نام لکھا ہوتا ہے
کہ وہاں سے آپ کو ہونڈا کے اسپیئر پارٹس اور ڈائریکٹ آپ وہاں کے جا کے ہونڈا کی بائکس بھی لے سکتے ہیں. تو کسٹمر کے لیے بھی وہ بینیفیشینٹ ہے اور کمپنی کے لیے بھی. کمپنی کی جو کسٹمر بیسیکلی ریٹیلر اور ہول سیلر کا مارجن ہوتا ہے وہ نہیں دینا پڑتا, اور کسٹمر کے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ اس کو جو 72,000 کی ملنی تھی اپنے مارکیٹ سے لیا سے لاہور سے ملتان سے, وہ اگر جا کے خود فیکٹری سے لے گا تو اس کو 68,000 کی یا 69,000 کی پڑے گی. تو یہ کیا ہے, اور کمپنی کو یہ فائدہ ہے کہ اس کا جو ہے لاجسٹک کی کاسٹ, ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بھی سیو ہو جاتی ہے. لائک فیکٹری شاپ آف ہونڈا ایٹ شیخو پورا. اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو پرائس سینسٹیو کسٹمرز ہوتے ہیں دے پرچیز پرائیویٹ برانڈز بیکاز آف دیئر چیپ پرائسز. کہ پرائیویٹ برانڈس کی پرائسز چیپ ہوتے, جب آپ خود جا کے لیں گے تو آپ کو وہاں سے سستا ملے گا. تو جو برانڈس پرائس سینسٹیو کسٹمرز ہیں وہ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں. So that's all for today's lecture. If you have any question regarding the types of brand, you can ask me and comment me and subscribe my channel. Thank you so much.